امامہ سالار کے ساتھ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سالار اس کے دائیں جانب تھا۔ وہاں ان کی آخری رات تھی۔ وہ پچھلے 15 دنوں سے وہاں تھے۔ کچھ دیر پہلے انہوں نے تہجد ادا کی تھی۔ وہ تہجد کے نوافل کے بعد وہاں سے چلے جایا کرتے تھے۔ آج نہیں گئے، آج وہیں بیٹھے رہے۔ ان کی اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان بہت سے لوگ تھے اور بہت فاصلہ تھا۔ اس کے باوجود وہ دونوں جہاں بیٹھے تھے وہاں سے وہ خانہ کعبہ کے دروازے کو بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ وہاں بیٹھتے وقت ان دونوں کے ذہن میں ایک ہی خواب تھا۔ وہ اس رات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وہی خواب جو انہوں نے اپنی شادی سے پہلے دیکھا تھا۔ حرم پاک کے فرش پر اس جگہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے سالار سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا۔ امامہ جان بوجھ کر اس کے برابر بیٹھنے کی بجائے بائیں جانب اس کے عقب میں بیٹھ گئی۔ سالار نے تلاوت کرتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستگی سے اپنے برابر والی جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ امامہ اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ سالار نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اب خانہ کعبہ کے دروازے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ امامہ بھی خانہ کعبہ کو دیکھنے لگی۔ وہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے اس خوشحال آواز کو سنتی رہی جو اس کے شوہر کی تھی، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ 9 سال پہلے ہاشم مبین نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارتے ہوئے کہا تھا، ساری دنیا کی ذلت اور رسوائی، بدنامی اور بھوک تمہارا مقدر بن جائے گی۔ انہوں نے اس کے چہرے پر ایک اور تھپڑ مارا، تمہارے جیسی لڑکیوں کو اللہ ذلیل و خوار کرتا ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ امامہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایک وقت آئے گا جب تم دوبارہ ہماری طرف لوٹو گی، منت سماجت کرو گی، گڑ گڑاؤ گی، تب ہم تمہیں دھتکاریں گے، تب تم اپنے منہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو گی، کہو گی کہ میں غلط تھی۔ امامہ اشک بار آنکھوں سے مسکرائی، ہاتھ پھیلائے دعا کر رہی تھی۔ وہ اس دعا کے ختم ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ سالار نے اٹھنا چاہا، وہ اٹھ نہیں سکا۔ امامہ نے بہت نرمی کے ساتھ اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، جس سے محبت ہوئی وہ نہیں ملا، ایسا پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ رات کے اس پچھلے پہر نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ بھیگی آنکھوں اور مسکراتے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی، محبت میں صدق نہ ہو تو محبت نہیں ملتی۔ 9 سال پہلے جب میں نے جلال سے محبت کی تو پورے صدق کے ساتھ کی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی۔ سالار کا ہاتھ اس کے ہاتھ کی فرم گرفت میں اس کے گھٹنے پہ دھڑا تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس وقت تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگے تھے، اور تمہاری محبت میری محبت سے زیادہ سچی تھی۔ سالار اپنے ہاتھ کو دیکھا، اس کے تھوڑی سے ٹپکنے والے آنسو اب اس کے ہاتھ پہ گر رہے تھے۔ سالار نے دوبارہ امامہ کے چہرے کی طرف دیکھا، مجھے اب لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت پیار سے بنایا تھا۔ وہ مجھے کسی ایسے شخص کو سونپنے پر تیار نہیں تھا جو میری ناقدری کرتا، مجھے ضائع کرتا، اور جلال، وہ میرے ساتھ یہی سب کچھ کرتا، وہ میری قدر کبھی نہ کرتا۔ 9 سال میں اللہ نے مجھ پر ہر حقیقت بتا دی، ہر شخص کا اندر اور باہر دکھا دیا، اور پھر اس نے مجھے سالار سکندر کو سونپا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم وہ شخص ہو جس کی محبت میں زیادہ صدق تھا۔